اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، میڈیسن نالج کے حوالے سے ایک اور ویڈیو لے کر ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ۔ نیبیولول ایک کارڈیو سیلیکٹیو بیٹا بلاکر ہے، یعنی یہ مختلف اور چیزوں جیسے کہ جو نان سیلیکٹیو بیٹا بلاکرز ہوتے ہیں وہ بیٹا 1 اور بیٹا 2 جو کہ لنگز اور ہارٹ میں پائے جاتے ہیں، ان پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک کارڈیو سیلیکٹیو بیٹا بلاکر ہے جو کہ صرف آپ کے بیٹا جو ریسپٹرز ہیں ہارٹ میں ان پر اثر انداز ہوتا ہے اور یہ سیدھا آپ کے ہارٹ کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے نیبیولول ایک بہترین دوائی ہے جو کہ آپ کو مختلف قسم کی انڈیکیشنز میں دی جاتی ہے۔ بیٹا بلاکرز کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، آپ کا ہارٹ ریٹ زیادہ نہ ہو، اور جب آپ کا ہارٹ ریٹ انڈر کنٹرول رہتا ہے، آپ کو ٹیکی کارڈیا نہیں ہوتا، تو انجائنا کے اٹیکس اور اسکیمک ہارٹ کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ اس کا یعنی بیٹا بلاکرز کا اور نیبیولول کا بھی خصوصاً استعمال جو ہے وہ کارڈیک پیشنٹس میں زیادہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بیٹا بلاکرز جو ہیں تو بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں۔ جی بالکل، ان کا بلڈ پریشر پہ اثر ہے، لیکن جو پرائمریلی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ کو چاہیے ہوتی ہیں تو اس میں یا تو ایس انہیبیٹر یا اے آر بیز یا کیلشیم چینل بلاکرز یا ڈائیوریٹکس جو پیشاب آور گولیاں ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے بطور ایک پرائمری اینٹی ہائپرٹینسو۔ بیٹا بلاکر جو ہے یہ سائیڈ آن تھراپی، ایڈ آن تھراپی ہے جو کہ آپ اپنے بلڈ پریشر کے مریضوں کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کو بہتر بنانے کے لیے، اور یا ان کو کوئی ہارٹ ایشو ایسا ہے کہ آپ ان کے ہارٹ ریٹ کو کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں، ان کو انجائنا ہوتا ہے یا وہ سٹیج 1 یا سٹیج 2 ہارٹ فیلئر کا شکار ہے، ان میں ہارٹ ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بیٹا بلاکرز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیبیولول کا استعمال جو ہے وہ بھی انجائنا کے مریضوں میں کیا جاتا ہے، وہ بھی ہارٹ فیلئر کے جو سٹیج 1 سٹیج 2 کے مریض ہوتے ہیں ان میں کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں پورٹل ہائپر ٹینشن ہوتی ہے ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جن لوگوں میں جو جگر کی شریان ہو اس میں پریشر زیادہ ہو اس کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیبیولول کا استعمال جو ہے وہ کن کنڈیشنز میں نہیں کرنا چاہیے یا کن کنڈیشنز میں یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ نیبیولول کا استعمال جو ایستما یا سی او پی ڈی کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ جو لوگ نیبیولول کو ہائپر سینسٹیو ہوں تو ان لوگوں میں اس کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یا وہ لوگ جو فیوکروموسائٹوما کا شکار ہوں ان میں الفا بلاکر اور بیٹا بلاکر دونوں ایک ساتھ دینی ہوتی ہیں۔ ان میں اگر آپ صرف بیٹا بلاکر دے دیں تو کیا ہوتا ہے کہ الفا ریسپٹر جو ہیں وہ ان اپوزڈ رہ جاتے ہیں، اور اس صورت میں بندے کا بلڈ پریشر اور ہارٹ ریٹ جو ہے وہ آسمان تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کو خدا نخواستہ فالج یا ہارٹ کے مسائل کا بھی وہ شکار ہو سکتا ہے۔ فیوکروموسائٹوما اس کے مریض جو ہیں ان میں بیٹا بلاکر کا استعمال الفا بلاکر کے علاوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو پیشنٹس ہوتے ہیں جو گلاکوما کا شکار ہوتے ہیں ان میں بھی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ دوائیاں کہ جن کے ساتھ یہ انٹریکشن آتی ہے ان کے ساتھ بھی اس کا استعمال کرتے وقت اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، جس طرح کہ کیلشیم چینل بلاکرز۔ اگر کیلشیم چینل بلاکرز کو استعمال کر رہا ہے اور ساتھ میں آپ پوٹنٹ بیٹا بلاکر کا بھی استعمال کروا دیں تو ایسی صورت میں ان کا ہارٹ ریٹ انتہائی حد تک سلو ہو سکتا ہے اور وہ ہارٹ بلاک کا شکار ہو سکتے ہیں، ان کی ای سی جی پہ چینجز آ سکتی ہیں اور وہ مزید مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو کرونک ہارٹ فیلئر کے مریض ہیں، جن لوگوں میں ہارٹ فیلئر سٹیج 3 یا سٹیج 4 اس میں ہوتا ہے تو ان کو بھی بیٹا بلاکرز کا استعمال اکثر اوقات ممنوع ہوتا ہے، اور ان کو جو ان کی کنڈیشن ہے سٹیج 3 یا سٹیج 4 سے ان کو سٹیج 1 سٹیج 2 پہ لا کے ہی آپ بیٹا بلاکرز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جو ایکیوٹ آنسیٹ مائیوکارڈیل انفارکشن ہو، یعنی مائیوکارڈیل انفارکشن کے دوران آپ بیٹا بلاکرز کا استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو انتظار کرنا ہے کہ مائیوکارڈیل انفارکشن کے تقریباً 72 گھنٹے گزر جائیں، اس کے بعد آپ نے ای سی جی کرنی ہے، کوئی ہارٹ بلاک وغیرہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد اگر ہارٹ ریٹ زیادہ ہے اور انجائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر آپ بیٹا بلاکرز کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ بیٹا بلاکرز سیف ڈرگز ہیں، لیکن پریگننسی میں کمپلیٹلی کانٹرا انڈیکیٹڈ ہیں، اور پریگننٹ فیمیل کو بیٹا بلاکرز ماں سوائے لیبیٹولول کے جو کہ اگر پریگننٹ فیمیلز میں بلڈ پریشر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو ان کو ہم استعمال کروا سکتے ہیں، ادروائز تمام جو بیٹا بلاکرز ہیں وہ پریگننٹ فیمیلز کے لیے کانٹرا انڈیکیٹڈ ہیں اور پریگننسی میں ان کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ بیٹا بلاکرز کے حوالے سے جو معلومات میں نے آپ تک پہنچائی وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے وہ دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔